میرے ماتھے پر کیا پاگل لکھا ہے جو میں آپ کی بات مان جاؤں گی؟ مجھے پتا ہے یہاں میں نے لائٹ آف کی اور جیسے ہی لیٹی تو آپ میری عزت تار تار کر دیں گے۔ سمران بیڈ پر لیٹا اس کی بات سن کر ہنسا اور کہنے لگا، کون سی عزت؟ تمہاری عزت اب میری ہو چکی ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ چلو اب لائٹ آف کرو اور مت تڑپاؤ، بہت طلب ہو رہی ہے یار آج، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ سرلاشی نے فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا، نہیں نہیں، بالکل نہیں، مجھے بس شادی کرنی تھی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں میں شور مچا کر بڑے بابا، تائی اماں اور چھوٹے چاچو سب کو جگا دوں گی اگر ہاتھ بھی لگایا تو۔ سمران خفت سے اسے دیکھنے لگا، دانت کچ کچا کر کہنے لگا، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ شرم نام کی چیز نہیں ہے تو نہ صحیح، میں بھی اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا۔ وہ اس حسین لڑکی کے سراپے کو دیکھ کر بالکل دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ تعلق کو آگے بڑھائے۔ بار بار اس کی نظریں اس کے عنابی لبوں پر جا رہی تھیں جن پر ہلکی ہلکی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی اس کی نظریں اس کے لبوں پر ہی مرکوز تھی۔ سمران کو بھی اب اس پر غصہ ہونے لگا تھا جو حد سے زیادہ معصوم بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ دوسری جانب رخ موڑے سو گیا تو زرلاشے بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیڈ پر آئی اور درمیان میں تکیا رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنی طرف کا لیمپ آن ہی رکھا تھا، ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اسے اپنے تکیے پر کچھ ہلتا جلتا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اندھیرے میں کوئی چیز چلتی دکھائی دی۔ پوری آنکھیں کھولی تو کاکروچ اس کے تکیے پر براجمان تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ سیدھا جا کر سمران کے اوپر گری اور اس کی ٹانگوں پر بیٹھ کر اس کے اوپر لیٹ گئی، گردن میں بازو ڈال کر زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ سمران جو نیند میں تھا اس کے اس حملے پر چڑ گیا، کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں میرا ہارٹ اٹیک کرانے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ اس انداز میں اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی کہ اس کی رعنائیاں سمران کے وجود میں مدغن ہونے کو بے تاب تھی۔ وہ پوری طرح اس کے وجود سے جڑ چکی تھی۔ سمران کو اپنے اندر بجلی کے جھٹکے سے محسوس ہوا۔ سرلاشے روتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، ادھر دیکھیں، وہ میرے تکیے پر کاکروچ، پلیز مجھے کاکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے، اسے یہاں سے ہٹائیں۔ سمران نے دیکھا تو بیچارہ چھوٹا سا کاکروچ تکیے پر بیٹھ کر انہیں گھور رہا تھا۔ اس نے جوتا اٹھا کر اسے نیچے گرا کر مار دیا، مگر سرلاشے اپنی کیفیت میں سمران کی گود میں ہی بیٹھی رہی، کچھ ایسے انداز میں اس کے ساتھ چپکی کہ سمران بے قابو سا ہونے لگا۔ اس نے ایک نظر سرلاشے کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، مر گیا ہے وہ، اب جا کر سو جاؤ، یہ نہ ہو کہ میرے جذبات پھر سے جاگ جائیں اور تم بعد میں روتی نظر آؤ۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں پتا، میں وہ سب آپ کی سائڈ پر ہی سوں گی، وہاں سوئی تو پھر کاکروچ آ سکتا ہے، آپ میری جگہ سو جائیں، میں آپ کی جگہ سوں گی۔ ماتھے پر بل ڈال کر سمران کہنے لگا، بالکل بھی نہیں، مجھے تو اسی سائڈ پر سونے کی عادت ہے، تمہاری خاطر میں اپنی سائڈ کیوں بدلوں؟ ہاں تم میرے لیے ذرا سا درد برداشت نہیں کر سکتی تو جاؤ جا کر تایا تائی اور چاچو کو جگاؤ کہ کاکروچ سے ڈر کر میرے ساتھ کیوں چپکی ہوئی ہو۔ زرلاشی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمران سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے پوری شدت سے اس پر اپنی وارفتگیاں لٹانے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے لبوں کا رس نچوڑ رہا تھا، زرلاشی بے حال ہونے لگی، اس کا سانس رکنے لگا۔ کچھ دیر بعد سمران نے اسے چھوڑا تو وہ گہرے سانس لینے لگی۔ سمران کو لگا تھا کہ یہ پاگل لڑکی اب شور مچائے گی، مگر وہ اپنے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو بڑا مزہ آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سہاگرات سب کچھ کرنے سے اتنا مزہ آتا ہے، میں تو بلا وجہ ڈر رہی تھی، پلیز ایک بار پھر کریں نا۔ اس کے الفاظ پر سمران مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا، اس نے دونوں ہاتھ تیزی سے اس کے وجود پر پھیرنے لگا، ایک جھٹکے سے اس کے نائٹ سوٹ کے سارے بٹن توڑ دیے، اور پھر جیسے ہی اس کے سامنے زرلاشی کی رعنائیاں آئیں تو اس سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ کمرے میں زرلاشی کی سسکیاں بلند ہونے لگی جب سمران نے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب، او پاگل لڑکی،
क्या कर रही हो तुम? ये घर है मेरा, तुम्हारे बाप का जानवरों का बाड़ा नहीं जो इस तरह का उधम मचा रखा है तुमने। उतरो नीचे। बाहर गली में लोग खड़े होकर तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी अपनी इज्जत तो कोई है नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। समरान यूसुफ खानजादा आज बड़े अच्छे मूड में था। वक्त से पहले ही ऑफिस से घर की तरफ आया। दिल तो यही था कि आज सबके साथ मिलकर कुछ वक्त गुजारेगा। रात को डिनर का भी प्लान बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर की जानिब गाड़ी मोड़ी तो सामने घर के बाहर कुछ ओबाश किस्म के लड़कों को खड़ा देखकर उसके माथे पर बल पड़े, जो मुस्कुराते एक दूसरे की तरफ देखते घर के अंदर झांक रहे थे। आज तक किसी की जरूरत नहीं थी कि समरान यूसुफ के घर की तरफ आंख उठाकर भी देखता। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाते जैसे आगे आया तो सामने का मंजर देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि घर के अंदरूनी जानिब अमरूद का दरख्त लगा हुआ था जो कि काफी पुराना था और 17 साल जरलाशे उस दरख्त पर चढ़कर बैठी हुई थी। साथ दीवार को भी हाथ रखा हुआ था। कोहनियां जरा नाजुक थी, उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर इसके बावजूद बड़ी ढिठाई से वो अमरूद तोड़कर खा रही थी। नीचे खड़े कजन्स उसे कह रहे थे, अरे आप भी इस तरफ भी तोड़ो, वो पक्का अमरूद मुझे ही देना। ये मंजर देखकर तो समरान का खून ही खौल उठा। जैसे ही समरान गाड़ी से निकला उन्होंने देखा तो फौरन वहां से रफू चक्कर हो गए थे। गुस्से से घर आकर वो सीधा जरलाशे पर ही धाड़ा, जो उसके घर को घर नहीं बल्कि अपने गांव का खेत समझ रही थी। अभी भी उसने अपने लंबे घने रेशमी बालों को लूज पोनी में बांध रखा था। छोटे छोटे बाल उसके कानों के पीछे आने से इनकारी थे और गालों पर दाएं बाएं पड़े रहते थे, जो उसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा रहे थे। अमरूद खाते हुए उसने दरख्त की टहनियों से झांक कर समरान को देखा और माथे पर बल डालकर कहने लगी, जब भी देखो आप चिल्लाते क्यों रहते हो? चलो, मेरे बाप का बाड़ा नहीं है तो मेरे ताया जान का चिड़ियाघर तो है, जहां हर वक्त आप पां पां करते हुए आ धमकते हो। क्या क्या किया क्या है मैंने? अमरूद ही तो तोड़ रही हूँ। वो अमरूद के तरफ से छलांग लगाकर नीचे उतरी, मगर जैसे ही नीचे उतरने लगी तो अमरूद की टहनी उसकी फ्रॉक में अटक गया और इससे पहले कि नीचे उतरती उसका फ्रॉक फटता चला गया। वहां पर उसके 10-12 साल के छोटे कजन्स भी खड़े थे। जब जरलाशे का फ्रॉक फटता चला गया और कब से उसकी ब्रा नजर आने लगी। ये मंजर देखकर तो समरान यूसुफ का खून खौल उठा। फौरन आगे बढ़कर उसने अपना कोट उस लड़की के गिर्द डाल दिया और गुस्से से बाजू खींचकर अंदर ले आया। शर्म नाम की चीज नहीं है। तुम्हें बाहर खड़े हुए 5 लड़के तुम्हारे न जाने वजूद के किस किस हिस्से पर गंदी नजर डाल रहे होंगे, और जहां तुम्हारा बचपना ही खत्म नहीं हो रहा। उम्र देखो, अब छोटी नहीं हो तुम। अरे 10-12 साल की लड़की भी ऐसी हरकतें करे तो मायूब लगता है, और तुम जवान जहान हो, मगर लगता है चचा ने दूसरों की औलाद में कीड़े निकालने में ही वक्त जाया कर दिया। उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहा था कि अपनी इस बिगड़ी हुई औलाद को सुधारते, जो आज हमारा नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उसके डांटने की आवाज पर पूरे घर में वो गूंज रही थी। जब शाहीना बेगम ने आवाज सुनी तो फौरन किचन से सीधी बाहर सहन में आई और कहने लगी, अरे अरे, क्यों डांट रहे हो बच्ची को? तुमने तो बच्ची को आड़े हाथों ले लिया है। इसे आए हुए जो महीने दिन नहीं हुए, और जब तुम देखो इसे डांट रहे होते हो। बुरी बात है बेटा, ये हमारे पास मेहमान आई हुई है। मगर समरान का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसका गला ही दबा देता। वो बड़बड़ाने लगा, कहने लगा, मेहमान आई है तो चुप करके गेस्ट रूम में रहे ना। पूरे घर में क्या दनदनाती फिर रही है। अब बाहर मौजूद लोगों को ये तो नहीं पता कि हमारी खैर से गांव से आई हुई जाहिल लड़की है। इन्हें तो यही लगेगा कि शायद समरान यूसुफ की कोई बहन है जो इस तरह की हरकतें कर रही है। सरलाशी सर झुकाकर रह गई थी, फिर दाई से सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, ये अच्छा सूट रह गया था मेरे पास ताईजान, और ये भी फट गया। अब मैं कौन से कपड़े पहनूंगी? आंसू तो निकल नहीं रहे थे, मगर रोने की खूब एक्टिंग कर रही थी। शाहीना बेगम कहने लगी, अरे मेरा बेटा, ऐसे कैसे कपड़े खत्म हो गए?
ابھی چلو میرے ساتھ، چلو گاڑی نکالو، میں اپنی بچی کو کپڑے دلوا کر دوں گی۔ دیکھو تو یہ فراک تو اس کا ٹھیک نہیں ہے نا، ویسے بھی جب سے یہاں آئی ہے ہم اسے باہر کہیں بھی لے کر نہیں گئے، اس کا موڈ بھی تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ سمران جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لڑکی کی وجہ سے اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ غصے سے کمرے میں جا کر کہنے لگا، ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ، میں نے نہیں جانا، نہ جانے والا ہوں سے کہیں بھی، بلا وجہ مصیبت ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ کمرے میں جا کر اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اتار کر پھینکی، شرٹ بھی اتار کر بستر پر پھینکی۔ آج تک اس نے کبھی یوں بیزارگی نہیں دکھائی تھی، مگر سرلاشی نہ جانے کیوں اسے زہر سی لگ رہی تھی۔ سمران خان زادہ جب گھر میں رہتا تھا، وہاں پر اس کے ماں باپ اور چچا چچی بھی رہتے تھے۔ بھلے ہی شہر میں آ چکے تھے، یہاں کی رنگینیوں میں ڈھل چکے تھے، مگر اس کے باوجود جوائنٹ فیملی کا ہی سسٹم ان کے گھر میں چل رہا تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں بھائیوں میں سلوک اور اتفاق بہت تھا، اور دونوں جیٹھانیاں دیورانیاں بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھی۔ فرحاد صاحب کا ایک اور بھی بھائی تھا جو ان سے چھوٹا تھا اور جس کا نام شوکت خان زادہ تھا۔ بچپن سے ہی کافی سخت معلوم ہوتے تھے، چھوٹے ہو کر بھی فرحاد پر حکم چلایا کرتے تھے، اور یوں جب فرحاد صاحب کے ہاں پہلی اولاد سمران خان زادہ پیدا ہو تو شروع میں سمران کافی شرارتیں کیا کرتا تھا، مگر شوکت صاحب بلا وجہ اسے ڈانٹتے رہتے تھے، بار بار ٹوکتے کہ اگر اس کے ناز نخرے اٹھانے کی کوشش فرحاد صاحب اور شاہینہ بیگم کرتے تو فوراً ٹوک کر اس سے چھین لیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے سمران نے ہوش سنبھالا، اسے اپنی چچا سے ایک عجیب سی الجھن اور نفرت ہونے لگی۔ اسے اپنے وہ چچا کبھی بھی اچھے نہیں لگتے تھے جو اس پر ہر وقت نظر جمائے رکھتے تھے۔ اگر فرحاد صاحب نے اپنے منجرے بھائی کو کہہ بھی دیتے کہ یار بچہ ہے، گلی میں کھیل رہا ہے دوستوں کے ساتھ، اب میں اور تم تو اس کے ساتھ کنچے اور فٹ بال کھیلنے سے رہے، بچہ ہے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، مگر وہ فوراً ڈانٹ کر کہتے کہ ارے بھائی آپ نہیں جانتے آج کل کے لڑکوں کو، جانتے ہیں زمانہ کتنا خراب ہو گیا، وہ جن لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے سارے ایک نمبر کے لفنگے ہیں، جو ان کے ساتھ کھیلے گا یہ بھی ان جیسا ہو جائے گا۔ ابھی بھی دیکھو کیسے گھور کر دیکھ رہا ہے مجھے، جیسے اس کا بس چلے تو میرا گلا ہی دبا دے۔ دفع ہو جاؤ بندر، تب ہمیں باہر لوفروں کے ساتھ کھیلتا ہوا نہ دیکھوں۔ لفنگا کہیں کا، یہ الفاظ تھے جو سمران کے دل میں اپنے چچا کے لیے نفرت پیدا کر چکے تھے۔ وہ اس حد تک پر پہنچ چکا تھا کہ بس جو کچھ میرے چچا نے میرے ساتھ کیا میں ان کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ شوکت صاحب کی جب شادی ہوئی تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ سبھی کافی خوش تھے، مگر سمران تو اپنے بھولے پن اور جذباتیت میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ سوچتا تھا کہ جب یہ زرلاشیں سوئے گی تو میں اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی جان لے لوں گا۔ چچا کو بھی تو پتہ چلے دکھ کیا ہوتا ہے، میں چچا سے ضرور بدلا لوں گا۔ کئی بار اس نے زرلاشی کے ساتھ شرارت کی تھی، وہ بیٹھی دودھ پی رہی ہوتی تو فوراً اس کا فیڈر لے کر سارا دودھ خود پی جاتا، کبھی اس کے پاؤں پر چٹکی کاٹ دیتا تو کبھی جان بوجھ کر نقصان کر کے نام زرلاشے کا لگا دیتا، بس کسی طرح اپنے ضمیر کو تسکین دینا چاہتا تھا۔ مگر ایک روز جب شوکت صاحب نے دیکھا تو بھتیجے کو بہت مارا۔ فرحاد صاحب بھی اپنے جان کے ٹکڑے کو مار کھاتے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ویسے بھی وہ شہر میں جا کر جاب کرتے ہیں، اسی لیے اب شہر جا کر ہی اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ فرحاد صاحب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر شہر آ گئے۔ شوکت صاحب تو حرکتیں ایسی ہی تھی، بس اپنی اولاد کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر اپنے بہن بھائیوں کی اولاد پر بلا وجہ حکم چلاتے تھے۔ یہ ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر ان کا چھوٹا بھائی انصر بھی انہیں چھوڑ کر شہر اپنے بڑے بھائی کے پاس ہی آ گیا تھا۔ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اور کچھ لاؤبالی سے ہونے کی وجہ سے زرلاشی کی حرکتیں کافی بگڑ چکی تھی۔ ہر وقت شرارت کھیل کود میں ہی اس کا وقت گزرتا تھا۔ کچھ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے سارا پیار اسے ہی ملا تھا۔ پڑھائی میں وہ بالکل زیرو تھی۔ میٹرک کے جب پیپر دینے لگی تو اس نے ضد کر کے موبائل لیا اور کہنے لگی کہ بابا سب کے پاس موبائل ہے، جانتے ہیں انٹرنیٹ سے پڑھائی کتنی آسان ہو جاتی ہے، اور ایک آپ ہے جو مجھے موبائل ہی نہیں لے کر دیتے۔ پیسے کی تو کوئی کمی ویسے بھی نہیں تھی۔ اگلے ہی روز شوکت صاحب اپنی بیٹی کو موبائل اور وائی فائی لگوا کر دے چکے تھے، اور وہ پڑھائی کے بجائے آن لائن گیمز اور سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت گزارنے لگی۔ یہ جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو سارے پیپر سے فیل ہو چکی تھی۔ رو رو کر کہنے لگی بس آج کل تو رشوت کا زمانہ ہے،
اب تو مشکل ہی ہے جو میرے پاس ہو۔ خیر 2 سال اس نے میٹرک میں لگائے تھے مگر پھر بھی فیل ہوئی تھی۔ اس دوران ایک شام جب شوکت صاحب اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دوست کے ہاں دعوت سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب فرحان صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی کو پتہ چلا تو بہت رو، مگر کوئی خاص قسم کا غم سمران کو محسوس نہیں ہوا، کیونکہ بچپن میں جو رویہ بچوں کے ساتھ رکھا جائے سمجھدار ہو کر بھی وہی رویہ ان کے ذہنوں میں نقش رہتا ہے۔ اپنے چچا کے جنازے میں وہ شریک تو ہوا، جب اس کی نظر زرلاشے پر پڑی تو ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی سفید رنگت، موٹی موٹی آنکھیں اور لمبے بال دیکھ کر ایک پل کو سمران کا دل موہ ہوا تھا۔ فرحان صاحب اسے اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے باقی چچا کے بیٹے بیٹیوں کی طرح یہ بھی بڑی معصوم اور سمجھدار ہوگی، مگر جیسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا سوگ کم ہوا تو اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ ادھر سے ادھر بس وہ دن دناتی پھرتی تھی، شرارتیں تو جیسے اس میں رچی بسی تھی۔ اگر ذرا سا ماتھے پر بل ڈال کر بھی دیکھتا تو کہتی کہ ہاں ہاں میں یتیم ہوں نا، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں تو بس اس گھر میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی۔ ایک بار جب اس نے فرحان صاحب کے سامنے کہا تو انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے تم میری بھتیجی ہو، میری جان، میرا خون ہو، خبردار جو تم نے یہ الفاظ کہے تمہارے اس گھر میں سب سے زیادہ حق ہے، اگر کوئی تمہیں کچھ بھی کہے تو تم مجھے بتاؤ گی۔ سمران تو پہلو بدل کر رہ گیا، نہ جانے کیوں اسے اس کی یہ بچپنے والی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ آج کھانے میں شاہینہ بیگم نے مٹر پلاؤ بنایا تھا۔ سمران کا وہ فیورٹ تھا اور اتفاق سے زرلاشی کو بھی پسند تھا۔ جیسے ہی سب ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے بیٹھے تو سمران جیسے ہی رائتا سلاد کا باؤل اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا تو جھٹ سے اس کے سامنے سے باؤل اور سلاد کی پلیٹ زرلاشی نے اٹھا لی اور رائتا اور سلاد سے پلیٹ بھر چکی تھی۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ فراز صاحب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسے یوں کرتا دیکھ کر سمران کہنے لگا مائی ڈیئر کزن، آئی تھنک ہم سب لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ زرلاشی ذرا جھیپ سی گئی اور واپس باؤل ٹیبل پر رکھ دیا۔ جہاں سب چمچ سے کھا رہے تھے اس نے ہاتھوں سے ہی چاول کو مکس کیا اور پھر ہاتھوں سے مزے لے لے کر کھانے لگی۔ سب لوگ ہی اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، جبکہ فرحات صاحب نے جب اپنی بھتیجی کو ایسے کھاتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے، خود بھی اس طرح ہاتھ کی طرح کھانے لگے۔ کہنے لگے تم لوگ ایسے چونک کر کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی الگ کام تو نہیں ہو رہا؟ ہاتھ سے کھانا کھانے میں جانتے ہو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ مگر سمران کو یہ دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اسے گھن آنے لگی تھی۔ کھانا وہیں پر چھوڑ کر کہنے لگا بس میرا ہو گیا، پتہ نہیں اس گھر میں اب مزید کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ وہ کھانا چھوڑ کر وہیں سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شاہینہ بیگم صاف نوٹ کر چکی تھی کہ جب سے اس گھر میں زرلاشی آئی ہے سمران کو اس سے کچھ ذاتی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا جب رات کو سونے سے پہلے شاہینہ بیگم کمرے میں آئی۔ فوراً لیپ ٹاپ سائڈ کر کے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو شاہینہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں تمہیں زرلاشے سے کچھ زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں۔ یہ تو بری بات ہے بیٹا، دیکھو اس نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے اور پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ کس قدر پریشانی میں رہی، ڈپریشن میں رہی۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ واپس اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں رکھنا تو اور کون رکھے گا؟ مگر سمران پھٹ پڑا، کہنے لگا بس ماما آپ بس کی سائیڈ مت لیں، مجھے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، میں تو بالکل بھی اس لڑکی کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا، نکالیں اسے یہاں سے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں، قسم سے مر چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جس طرح سے میرے ساتھ بچپن میں سلوک کیا نا، جی چاہتا ہے کہ سود سمیت سارے بدلے میں اس سے پورے کرنا۔ میرا سارا بچپن میرے چچا کی وجہ سے خراب ہو گیا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک کی وجہ سے، اور اب یہ لڑکی کیسے خود اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہے، بس دور رکھیں اس کو میری نظروں سے۔ یہ بات وہ اپنی ماں سے کر رہا تھا، مگر شاہینہ بیگم ایک گہرے سانس خارج کر کے رہ گئی، کہنے لگی کہ تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، کیونکہ یہ لڑکی تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، تمہارا باپ اسے اپنی بیٹی کا درجہ دے چکا ہے۔ ہاں میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ تمہارے سامنے زیادہ نہ آئے۔ وہ کہنے لگا کہ یہی بہتر ہوگا۔ جہاں وہ دونوں ماں بیٹا یہ باتیں کر رہے تھے وہیں دروازے سے باہر کان لگائے زرزار سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔
پہلے تو زرناشے کے دل میں تھوڑا بہت سمران کا ڈر تھا، مگر یہ کہیں سے غصہ نہ کرے۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی یہی بندہ تھا جو اسے گھور گھور کر دیکھتا رہتا تھا۔ ایک تو باڈی بلڈر، اچھا خاصا چوڑا سینہ، 6 فٹ سے تجاوز کرتا قد، بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح۔ جس قدر خوبصورت تھا اس قدر یہ غصے والا بھی تھا۔ وہ اس سے دور رہنے میں ہی عافیت سمجھتی تھی، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتی تھی کہ سمران کی دھاڑ پورے گھر میں گونجتی تھی۔ جیسے ہی شاہینہ بیگم باہر آنے لگی تو وہ بھاگ کر فوراً سے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی، جو کہ اتفاق سے سمران کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھ کر سوچتی رہی، کہنے لگی اتنی نفرت آپ کو میرے ابا سے، وہ مر گئے، پھر بھی آپ کے دل سے ان کے لیے بغض نہیں جا رہا۔ میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو، بالکل نہیں چھوڑوں گی، مزہ تو چکھاؤں گی، مگر اس سے کہاں خبر تھی کہ کچھ دیر بعد جو ہوگا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ جیسے ہی رات کے 1 بجے اور سبھی لوگ گہری نیند میں سو چکے تھے، سرلاشی نے ہیئر پن لی اور دھیرے دھیرے چلتی لان سے باہر پورش میں چلی گئی، جہاں پر سمران کی گاڑی کھڑی تھی۔ اندھیرے سے اسے بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر بس وہ اسے مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ آج سمران کو بھی نیند نہیں آئی ہے، اسی لیے وہ بھی اپنے کمرے کے ساتھ ملحق بیلکونی میں کھڑا آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کو ہی دیکھ رہا ہے۔ جب اپنی گاڑی کے پاس اس حسینہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتا نیچے آ چکا تھا اور اندھیرے میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ جب زرلاشی نے ہیئر پن کی مدد سے ٹائر میں وار کرنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ ٹائر تھے ہوا نکلنے کی آواز آنے لگی۔ خوش ہو کر کہنے لگی، سمران کے بچے کیا سمجھ رہے تھے؟ سرلاشی کوئی ایسی ویسی چیز ہے؟ سرلاشی جس طرح اسٹائل سے ہوا نکال رہی تھی نا، ٹھیک ویسے ہی تمہاری بھی نکال دے گی۔ بڑا آیا میرے باپ کے بارے میں بات کرنے والا۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ جوڑ کر جیسے ہی پیچھے پلٹی تو اس کے پیچھے بے حد قریب سمران کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، سمران نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اسے گاڑی سے لگا کر اس پر حاوی ہونے لگا۔ ایک ہاتھ اس کے بازو پر اور دوسرا اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں کہا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تم یہاں پر آئی ہو کیا؟ تمہارے باپ نے میری زندگی کم حرام کی تھی، اب تم میری لائف میں آ کر میری لائف بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ جاتی کیا ہو تم دونوں باپ بیٹے؟ مجھے تو لگتا ہے جہاں تمہارا باپ گیا ہے تمہیں بھی وہیں پہنچا دینا چاہیے۔ بلا وجہ تم جیسی مصیبت ہمارے سر پر آ پڑی ہے۔ بتاؤ کیوں ہوا نکالی گاڑی کے ٹائر سے؟ خبردار جو چیخ ماری تو وہ اسے جھڑک کر بولا، منہ سے ہاتھ ہٹا چکا تھا مگر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر یوں ہی سختی سے رکھا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے زرلاشی کہنے لگی کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس باہر تازہ ہوا کھانے آئی تھی اور یہاں آپ کی گاڑی کو ٹائر کے پاس گر گئی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن تبھی گاڑی سے ہوا اس قدر نکل گئی کہ آگے سے گاڑی ایک جھٹکے سے نیچے کو بیٹھ گئی۔ زرلاشی اپنے دانتوں میں زبان دے کر کہنے لگی، سوری میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مگر سمران اس کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ مزید سخت کر کے کہنے لگا، بچپن میں تمہارے فریڈم میں اگر میں چوہے مار گولیاں گھول کر تمہیں پلا دیتا نا تو شاید آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ جانتی ہو بچپن میں نے تمہیں 3 بار مارنے کی کوشش کی تھی اور تیسری بار تمہارے باپ نے دیکھ لیا تھا اور مجھے مار کر مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنا گاؤں والا گھر چھوڑ کر شہر آ جاؤں۔ مجھے مجبور مت کرو کیونکہ تم ابھی بھی وہی پدی سی چھوئی موئی سی لڑکی ہو۔ یہی پر تمہارا کام تمام کر کے باہر بحری نالے میں پھینک دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم جیسی پاگل گئی تو گئی کہاں۔ زرلاشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو شخص اس سے اس قدر نفرت کرتا ہے، پہلے وہ جو اکڑ کر کھڑی تھی اب ایک دم سے خوف سے اس کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر کہنے لگا کہ جاؤ اب یہاں سے، اور دوبارہ ایسی بیوقوفی والی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ روتے روتے وہاں سے کمرے میں جا چکی تھی مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اگلی صبح اس پر کوئی طوفان ٹوٹنے والا ہے۔ زرلاشی بھی اس کے خاندان کا خون تھی، اس کی کزن تھی اور اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والی تھی۔ صبح صبح رو کر اس سے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔
فرحات صاحب اس کے سر پر کھڑے تھے اور شاہینہ بیگم بھی، انصر صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ گردن پر سمران کے پکڑنے کے سرخ نشان موجود تھے، خروچیں بھی تھی۔ خروچیں تو خیر اس نے اپنے ہی ناخنوں کی ماری تھی، جس سے لگے کہ شاید اس پر بڑی ہی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ فرحات صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تمہاری گردن پر جو نشان ہے یہ کیسے صاف لگ رہا ہے؟ تمہارا گلا کس نے دبایا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ روتے ہوئے فرحات کے سینے سے لگ گئے، کہنے لگی نہیں تایا جان، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر میں نے آپ کو بتایا تو میری جان کو خطرہ ہے، آپ ایسا کریں مجھے گاؤں بھیج دیں۔ وہ رو رو کر سب کو کہہ رہی تھی۔ جب فرحات صاحب نے اسے اپنی قسم دے دی تو روتے ہوئے کہنے لگی کل رات کو میرے کمرے میں سمران آیا تھا اور میرا گلا دبا کر مجھے کہنے لگا کہ چلی جاؤ یہاں سے، تم میرے باپ کی جائیداد میں حصہ داری کرنے کے لیے آئی ہو، مجھے تم سے بھی نفرت ہے اور تمہارے باپ سے بھی، اور نہیں پتا کیسی کیسی گندی باتیں بول رہا تھا۔ بتائیں بھلا میں آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں کیا؟ سمران کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے، اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ وہ تو اسے معصوم سمجھ رہا تھا، شرارتی سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو ایک چالاک ذہن بھی رکھتی تھی۔ جیسے ہی فرحات صاحب نے یہ سنا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ شاید پہلی بار تھا جب سب گھر والوں کے سامنے فرحات صاحب نے اپنا ہاتھ سمران پر بلند کیا تھا۔ تھپڑ مارا تو نہیں تھا، مگر ہاتھ ہوا میں معلق ضرور ہوا تھا، جسے فوراً چچا نے آ کر پکڑ لیا کہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بیٹھ کر خدا را بات کیجیے، جذباتی مت ہوئے۔ سمران اپنی مٹھیاں بھیج چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی اور ایک ترچھی نظر زرناشے پر ڈالی تھی جو اس کی ماں کے سینے سے لگ کر بیٹھی تھی۔ فرحات صاحب اسے لے کر اپنے کمرے میں آئے تھے اور غصے سے اچھی خاصی باتیں سنا چکے تھے۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے اس لڑکی سے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل کو وہ تمہاری بیوی بنے گی، اس کے باوجود تم اسے اس قدر نفرت کر رہے ہو یا سازشیں رچ رہے ہو؟ سمران جس کا دماغ تھوڑا وہ ٹھکانے آ ہی چکا تھا، اس واقعی لگ رہا تھا کہ شاید اس سے بلا وجہ زرلاشی کے ساتھ اپنا رویہ کچھ زیادہ ہی بگاڑ رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے اسے اس طرح کا الزام پر لگایا تھا، مگر جیسے ہی اسے الفاظ سنائی دیے تو وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا بابا جان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ میری بیوی بنے گی؟ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو بالکل بھی اس سے شادی نہیں کرنے والا، اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے کہیں سے بھی۔ وہ میٹرک فیل لڑکی اور اس شہر کا سب سے مشہور ترقی کی بلندیوں پر پہنچا ہوا کنسٹرکشن کمپنی کا مالک، وہ گاؤں کی لڑکی اور میں شہر کا، اور پھر عمر دیکھیں آپ اس کی، میں 28 سال کا ہوں اور وہ 17 سال کی ہے، ہمارا میچ کہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا چکے تھے، کہنے لگے کہ یہ میں فیصلہ کرنے والا، تمہیں میں نے ابھی اتنی اجازت نہیں دی کہ تم بولو۔ جب زرلاشے پیدا ہوئی تھی میں نے تبھی اپنے بھائی شوکت کو کہہ دیا تھا یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بنے گی۔ میں نے آج تک جو بھی بات اپنے منہ سے نکالی ہے وہ پتھر پر لکیر، یہی لڑکی تمہاری بیوی بنے گی۔ بہتر ہے کہ دوبارہ میں تمہاری طرف سے اس طرح کا کوئی غلط رویہ نہ سنوں۔ اس گھر کی ہونے والی بہو اور میری بچی ہے، اگر دوبارہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت ملی تو میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کروں گا۔ فرحات صاحب غصے سے لال ہو چکے تھے، گھر کا ماحول بالکل ہی بدمزہ ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے اس گھر میں ایسی بدمزگی نہیں پھیلی تھی جیسے اب ہو رہا تھا۔ زرلاشی سب کو اپنے ساتھ ساتھ دیکھ کر خوش تو کافی تھی، مگر سوچ چکی تھی کہ دوبارہ وہ سمران کے ساتھ بالکل بھی نہیں جائے گی۔ جانتی تھی کہ اس وقت زخمی شیر کی مانند ہے، کہیں تو اس پر حملہ ہی نہ کر دے۔ ایک ہفتے تک گھر میں دوبارہ کوئی بھی اس طرح کی بات نہ ہوئی تھی، مگر ایک ہفتے کے فوراً بعد ہی فرحات صاحب نے کہہ دیا تھا کہ رشتہ تو ان دونوں کا بچوں کا بچپن سے ہی طے کر دیا تھا، اب جلد از جلد میں سمران اور زرلاشے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اس گھر میں اب دھوم دھام اور رونق ہوگی، میں مزید کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر سمران خانزادہ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنے باپ کو دیکھنے لگا، کہنے لگا میں اس لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کی بات سن کر فرحات صاحب کہنے لگے کہ سمران یوسف، تمہارے نام کے ساتھ نام تو میں نے اپنے باپ کا لگایا تھا کہ شاید تم ان کی طرح نیک بنو، مگر خیر تمہارے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم زرلاشے سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ میں اپنی ساری جائیداد زرلاشے کے نام کر رہا ہوں، یہ تمہیں تب ملے گی جب تم اس کے شوہر بنو گے، اور
اسے بیوی کا درجہ دو گے، ورنہ کل سے تمہارا دفتر آنا بند، تمہارے بینک اکاؤنٹس بلاک، سب کچھ میرے حوالے ہوگا۔ سمران بس پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے مارے پانی آ چکا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شٹانگ بھر کی لڑکی اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو یوں برہم برہم بھی کر کے رکھ سکتی ہے۔ شاہینہ بیگم بھی صاف کہہ چکی تھی کہ بننا تو اسی نے تمہاری بیوی ہے، پھر بہتر ہے کہ اپنے دل سے اس کے لیے جو بھی میل ہے وہ نکال دو۔ سراشے کو بھی سمجھا دوں گی کہ وہ اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ مگر سمران بے بسی سے مسکرایا تھا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا تو اپنے ذہن میں بنی ہوئی زرلاشے کے نقش کو دیکھنے لگا۔ وہی دو لٹکی پونیاں، آنکھوں میں شرارت اور بدلی آنکھیں، تو اس کو بالکل شوکت صاحب جیسی ہی لگتی تھی۔ خطرناک قسم کی لڑکی، کمی تو کوئی بھی نہیں تھی، اگر اسے اس سے چڑ تھی تو صرف اور صرف چچا کی وجہ سے۔ وہ اسے ڈرا دھمکا کر رکھنا چاہتا تھا جس طرح اس کے چچا بچپن میں ایسا کرتے تھے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ گہری سانس خارج کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مگر جس طرح کی بے عزتی اس نے سب کے سامنے سمران کی کروائی تھی، کہنے لگا اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک دفعہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آؤ، پھر دیکھو کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ چند روز بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور زرلاشے تو بڑی مشکل سے شادی کے کام میں ساتھ ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی۔ مہندی، چوڑیاں، کپڑے، سب کچھ یوں لے رہی تھی جیسے اس کی پسند کی شادی ہونے والی ہے۔ وہیں سمران تجھے دیکھ کر حیران تھا کہ کیسی چھٹان بھر کی لڑکی کو کتنا شوق تھا شادی کا۔ لگ تو ایسے رہا تھا جیسے صدیوں سے ہی ارمان سجائے بیٹھی کہ سمران کی دلہن بن جائے گی۔ مہندی کی رات بھی سبھی کزنز اکٹھے، سمران کے دوست بھی آئے تھے۔ یوں ہی ہنسی مذاق اور شرارتوں کے درمیان سبھی باتیں کر رہے تھے۔ جب مہندی کی دلہن بنی زرلاشے کو لایا گیا، معصوم سی، بھولی بھالی سی، وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو سمران میں ایک پل کو نظریں ہی ہٹانا بھول گیا تھا۔ دل میں جیسے سوئے ارمان جاگنے لگے تھے۔ وہ آ کر اس کی بغل میں بیٹھ چکی تھی جہاں باقی کزنز ڈھولک کی تھاپ پر لڈیاں ڈال رہے تھے۔ وہیں زرلاشے بھی ان سب کے ساتھ ناچ گا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ان کے ساتھ لڈی ڈال رہی تھی، دیکھ کر تو سمران کے دل کی دھڑکن بھی بے قابو ہو چکی تھی۔ پہلی بار شاید اسے اس قدر باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سراپا، اس کا حسن اور اس کے چہرے پر ہنسی خود بخود ہی اس کے دل میں زرلاشے کی جگہ بننے لگی تھی۔ اگلے روز ان کا نکاح تھا اور نکاح کے وقت زرلاشے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس وقت میں اپنے ماں باپ یاد آ چکے تھے۔ ایسے میں شاہینہ بیگم اور فرحاد صاحب نے اسے دلاسا دیا اور پھر زرلاشے نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ایک عجیب سا خوف زرلاشے کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ خوف ایک نظر کے سامنے مسکرا کر دیکھتے ہوئے سمران کو دیکھا جو سب کو مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اسے سوگوات کا خیال آنے لگا۔ کہاں وہ معصوم سی لڑکی، کہاں وہ باڈی بلڈر، بڑے بڑے مسلز والا، وہ تو ایک بار میں ہی اس کی جان نکال دے گا۔ یہ سوچ کر ہی زرلاشے تھوڑی ہچکچاہٹ میں آ گئی تھی۔ سوچ چکی تھی کہ بس جو بھی ہو جائے شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ سمران کے کمرے میں آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے سمران نے اپنے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی جب سمران کمرے میں آیا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر تو وہ فریفتہ ہی ہو چکا تھا۔ شاید اس نے سوچ رکھا تھا کہ پہلی رات اس کی چیخیں نکلوائے گا، مگر نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد جیسے سارا غصہ، ساری انا جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے نرمی آنے لگی تھی۔ اس کے قریب آیا اور بغور اسے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، شرارتی لڑکی، تم نے میری زندگی میں قدم رکھ کر ہی دم لیا۔ ایک بار بھی تمہیں ڈر نہیں لگا کہ جو تمہیں بچپن میں مارنے کی کوشش کرتا رہا، اگر اب بھی مار دیا تو ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری بہادری کی۔ وہ اسے ایک بار پھر شرارت سے ڈرا رہا تھا جب وہ آنکھیں پٹ پٹا کر زرلاشے نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اتنا آسان نہیں ہے مجھے مارنا، پوری فیملی کی سپورٹ میرے ساتھ ہے، یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اور ہاں، بس مجھے شادی کرنا تھی، دلہن بننا تھا، سو میں بن گئی۔ اب اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھیے گا۔ وہ ایک ادا سے بیٹھ سے اٹھنے لگی مگر اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ خمار سمران کے لہجے میں صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اسے دوبارہ
بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگا، ایسے کیسے میرے جذبات کو تم بھڑکا چکی ہو؟ تمہارے حسن کو دیکھ کر میں نے تمہاری ساری غلطیاں سمجھو معاف کر دی، مگر اس کے بدلے میں تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا، تبھی بخشی جاؤ گی۔ یہ سن کر زرلاشی ہڑبڑا سی گئی، کہنے لگی، نہیں نہیں ہوتا ہے، مجھے پتا ہے نا، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس شادی کرنی تھی، کر لی۔ اب آپ الگ سوئیں گے اور میں الگ سوں گی، اس سے آگے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ یہی دھمکی تھی جو دے دے کر اس نے اب تک سمران کو اپنے سے دور رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اس سے غصہ آتا، مگر وہ اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ سب کی نظروں میں سمران ہی نے آنا تھا، اور اگر اس کے والد صاحب اسے جائیداد سے بے دخل کر دیتے تو کنگال تو وہ ہو کر رہنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اس رات اس نے اس کو کاکروچ کا ہی شکریہ ادا کیا جو اچانک نہ جانے کہاں سے اس کے تکیے پر آ چکا تھا، اور زرلاشے اچھل کر سیدھا اس کی ٹانگوں پر آ کر بیٹھی تھی۔ جذبات زرلاشی کے بھی پروان چڑھنے لگے تھے، کہنے لگی، ایک بار پھر کس کرے نا، بہت مزہ آیا، پتہ نہیں میرا من مچلنے لگ گیا ہے، ایسے میرے دل میں تو تتلیاں سی پھڑ پھڑانے سے لگی ہیں، ایک بار پھر کرے نا۔ اس کی اس بے باکی پر سمران تو جیسے سرشار سا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس کے لبوں پر شدتیں لوٹانے لگا۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ بس اب اس کے وجود پر اپنی مہر سخت کر دے، لیکن اس نازک سی لڑکی پر اسے ترس بھی آ رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسے ہی وہ اس کے قریب آنے لگا تو قریب آنے سے پہلے اس کی سسکیاں بلند ہوں، کہنے لگی، نہیں نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ سمران اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پیچھے ہٹ چکا تھا، ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کہنے لگا، دور ہٹ جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کب تم بڑی ہوگی اور کب میں سہاگ رات مناؤں گا، جہاں تو شادی کو 10 دن ہو گئے ہیں، بس کسنگ کر کے ہی گزارا کرنا پڑا ہے۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، یا تو شادی نہ کرتی میرے ساتھ یا پھر یہ ڈرامے بازی نہ کرتی، پاس آتا نہیں، رونا دھونا تمہارا پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ بولا تھا۔ یک ٹک سی وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ سمران کو لگا شاید اس لڑکی کا دل موم پڑ جائے اور اسے قریب آنے دے، مگر وہ تو سیدھی دھمکی دیتی کہ جا کر تایا جان کو بتاؤں گی۔ سمران کے اندر بے چینی پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی، کیونکہ وہ زرلاشی کے ساتھ اب مزید دوری بنا کر نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے جذبات ابال مارنے لگتے تھے، مگر بار بار اس کا بچپنا اور پھر دھمکیاں سن سن کر ایک بار پھر سمران کا لہجہ بدلنے لگا تھا۔ اسے پھر سے اس سے پہلے والی ہی چڑ اور نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ خود ہی اب اسے دور کرنے لگا تھا۔ اس روز جب وہ آفس گیا تو زاریہ پر اس کی نظر پڑی۔ یہ روٹی جو اس کی پرسنل سیکرٹری تھی، کئی بار اسے فلرٹ کرنے کے انداز میں اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ہر بار ہی سمران نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ آج بھی جب وہ آفس آئی تو بال کھول کر کاندھے پر ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے سمران یوسف کو خاصا متاثر کیا۔ آج پہلی بار ایسا تھا کہ سمران اس کی جانب نارملی بات کر رہا تھا اور مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سمران کا دل زاریہ کے جانب مائل ہونے لگا تھا۔ اسے ایک عورت کی محبت چاہیے تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنا، جبکہ زرلاشی کے اندر بھی ابھی بھی وہی بچپنا تھا۔ چھوٹی کزنز کے ساتھ بس گھر میں اچھلتی کودتی رہتی۔ شاہینہ بیگم نے ایک روز اسے سختی سے بھی کہا کہ تم اب شادی شدہ ہو، بچی نہیں رہی، بس بہت ہو گیا بچپنا، چلو اب میرے ساتھ کچن میں آؤ، کام کرو۔ لیکن اس نے تو پورے صحن میں ادھم مچا دیا تھا، سارا کام خراب کر کے کچن سے باہر بھاگ گئی تھی۔ آخر میں جلی ہوئی کڑھائی اور پاپڑ بنی روٹی دیکھ کر شاہینہ بیگم بھی اس سے کافی غصے ہو چکی تھی کہ یہ لڑکی اپنے شوہر کا دل آخر جیت کیسے پائے گی، شوہر وہ بھی اگر سمران یوسف جیسا تو۔ زرلاشی کو کہیں نہ کہیں سمران کی ڈانٹ کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ جان بوجھ کر ذہن میں بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ اسے لگا کہ آج بھی اسے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر سمران ڈانٹے گا، مگر سمران جب گاڑی سے اترا تو مسکرا کر موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہی موبائل کی طرف دیکھتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ یہ دیکھ کر زرلاشی کو تھوڑا سا عجیب لگا،
کیونکہ کہیں نہ کہیں سمران کو بدلتی ہوئی حرکتیں بھی وہ نوٹ کر چکی تھی۔ چلتے ہوئے سیدھا اس کے پیچھے گئی تھی، کہنے لگی آ گئے آپ؟ آج پتہ نہیں کیا معجزہ ہو گیا، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ سمران کہنے لگا دیکھو لڑکی، جب تمہیں میرا خیال نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے ماں باپ کی خاطر سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنی بیوی قبول کر ہی لوں گا، مگر تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں بیوی قبول کیا جائے۔ اب میرا سر مت کھاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ فون پر بات کرتا بالکنی میں جا چکا تھا اور زرلاشے تو اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ پہلی بار تھا جب زرلاشے کو جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح وہ کال پر ہنس کر بات کر رہا ہے ٹھیک ویسے ہی اس کے ساتھ بھی کرے، مگر سمران اب اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس رات جب وہ نائٹ سوٹ پہن کر بیڈ پر آئی تو سمران کسی سے میسج پر بات کر رہا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ پہلی بار ہی تھا جب وہ خود اس کے قریب آئی تھی اور اس کے کاندھے پر سر رکھنے ہی والی تھی جب سمران ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ کہنے لگا یہ کیا طریقہ کر رہی ہو تم؟ میری اپنی کوئی پرائیویسی نہیں ہے کیا؟ دور ہٹو، قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ زرلاشے آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی کیوں؟ بیویاں اپنے شوہروں کے کاندھے پر سر رکھ کر سوتی ہیں۔ لیٹنے کا موڈ ہے میرا تو میں لیٹوں گی نا۔ مگر سمران کہنے لگا دیکھو تمہارا بچپنا دیکھنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے، چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر باہر لان کی جانب جا چکا تھا اور ادھر زرلاشے کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ 2 گھنٹوں بعد وہ واپس کمرے میں آیا اور زرلاشے جو وہیں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کہنے لگی آپ کس سے فون پر باتیں کر رہے تھے؟ بتائیں مجھے، آپ کسی لڑکی سے باتیں کر رہے تھے؟ سمران کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر کہنے لگا کہ تم اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جاؤ جا کر بچوں کے ساتھ کھیلو، درختوں سے امرود توڑو اور پورے گھر کو چڑیا گھر بنا کر رکھو۔ اگر اس میں سے کچھ وقت بچ گیا تو پاپڑ برگر پیزے کھانے میں گزار لو، کیونکہ تم ایک بیوی بننے کے لائق تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں مزید 10 سال لگیں گے بڑا ہونے میں اور میں تب تک کم از کم انتظار نہیں کر سکتا اپنی نفس کی تسکین کی خاطر۔ یہ سن کر زرلاشے کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ یہ الفاظ اس کے دل میں نقش ہو چکے تھے۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو سمران جا چکا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کی چچی اور تائی سے چھپی نہیں رہی۔ دونوں نے اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، کہ تمہارا اور سمران کا جھگڑا ہوا؟ میں بھی فرحات کو بتاتی ہوں کیسے اس نے تمہیں ڈانٹا۔ شاہینہ بیگم کہنے لگی تو وہ کہنے لگی نہیں تائی جان، آپ تائی جان کو کچھ مت بتائیے گا، بس مجھے یہ بتائیں کہ میں اچھی بیوی کیسے بنوں کہ سمران مجھے پسند کرنے لگے۔ میں بس ایک اچھی بیوی بننا چاہتی ہوں، جیسے آپ ہیں، جیسے چچی جان ہیں۔ آپ کس طرح اپنے شوہروں کو خوش رکھتی ہیں، پلیز مجھے بھی بتائیں نا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شاہینہ بیگم اتنا تو سمجھ ہی چکی تھی کہ شاید ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگی سب سے پہلے تو تم رونا دھونا بند کرو، ایسے رونے دھونے والی بیویاں تھوڑی شوہروں کو اچھا لگتی ہیں۔ میرے ساتھ کچن میں میرا ہاتھ بٹاؤ، کھانا بناؤ، پھر جب تمہارا شوہر رات کو گھر آئے تو تم اس کے کپڑے نکال کر رکھو، وقت سے پہلے اس کا ہر کام کرو۔ جب وہ صبح اٹھے تم سے ٹائی گھڑی والٹ مانگے تو تم سب کچھ پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ چکی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مرد کے دل میں بڑی جلدی گھر بناتی ہیں۔ وہ اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی اور پہلی بار ہی تھا کہ وہ بڑے دل سے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ جیسے جیسے تائی جان اسے بتا رہی تھی وہ ویسے ویسے کھانا بناتی جا رہی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے مٹر پلاؤ بنایا تھا۔ رائتا سلاد بھی خود تیار کیا، ساتھ ہی اس نے کوفتے بھی بنائے۔ ہدایات تائی کی تھی مگر ہاتھ کا ذائقہ اسی کا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی بیٹھے تھے جب فرحات صاحب کھانے کی خوشبو سن کر کہنے لگے واہ، آج تو خوشبو بڑی عمدہ آ رہی ہے۔ تبھی سمران بھی آیا تھا، کہنے لگا آج تو لگ رہا ہے جیسے کسی ریسٹورینٹ میں آ چکے ہوں، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ سب نے ہی کھانے کی تعریف کی تھی۔ جب شاہینہ بیگم کہنے لگی آج کھانا میری لاڈلی بہو نے بنایا، تبھی تو اتنے مزے لے لے کر سب کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے سمران کے ہاتھ رک گئے، کہنے لگا میں نہیں مانتا، اس کامچور کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ کہاں سے آ گیا؟ مگر وہ بڑے سلیقے سے سر پر دوپٹہ کر کے بیٹھی تھی اور چمچ کے ساتھ ہی اس نے چاول کھائے تھے۔ پھر تائی جان کے بتائے طریقے سے سیدھا کمرے میں گئی تھی، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دودھ کا گلاس رکھا، پھر کپڑے نکال کر رکھے۔ اس کا بدلا بدلا رویہ دیکھ کر سمران بھی حیران تھا۔
तभी जारिया की भी कॉल आने लगी। जारिया तो पूरी तरह से समरान को अपने वश में करने पर तुली हुई थी। कई बार कह चुकी थी कि आप मुझसे मिलने मेरे फ्लैट में क्यों नहीं आते, शाम को कहीं बाहर में क्यों नहीं मिलते। सर, मैं आपके साथ अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ, जो कि ऑफिस में मुमकिन नहीं। कई बार समरान ने उसकी बात को टाल दिया था, क्योंकि जो भी था बार बार उसका ध्यान जरलाशी की तरफ ही आ रहा था। एक दूसरी बात उसके दिमाग में ये थी कि अगर बाप को पता चल गया तो न जाने क्या रद्द अमल देगा। जरलाशी आज तो सोच चुकी थी कि बस बहुत हो गया, डर कुछ नहीं होता, हर लड़की पर ही ये रात आती, और आज रात मैं भी बस अपना आप अपने शौहर को सौंप कर जाऊंगी। ये ना हो कि दूसरी औरतों की तरफ चला जाए, फिर मेरा क्या होगा। आंखों में आंसू ला उसने सोचा था, और फिर खुद ही वॉशरूम जाकर उसने बेबाक सी नाइटी पहन ली थी। पहनकर जब कमरे से बाहर आई तो एक अदा से उसने अपने नाइट सूट खोलकर समरान के सामने खड़े होकर अपना हुस्न दिखाया था। समरान जो अभी भी जारिया के मैसेज का जवाब दे रहा था, जब उसने जरलाशी को देखा तो एक पल को उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा था। वो उसको देखे जा रहा था। जब मुस्कुराकर वो कहने लगी, उड़ गए ना होश आपके मुझे देखकर, आप मेरे करीब क्यों नहीं आते। क्या मेरा ये वजूद आपको अच्छा नहीं लगता। कसम से आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, लेकिन ये नाराजगी छोड़ दें। ताईजान कहती हैं अच्छी बीवियां अपने शौहर की बात पर इनकार नहीं करती, वरना गुनाह होता है। देखें, मैं आपको अच्छी बीवी हूं ना, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। देखें, मामा बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए, अब बस ये घर है, और आपने भी मुझे छोड़कर मेरी जगह किसी और को दे दी तो मैं कहाँ जाऊंगी। प्लीज आप मेरे साथ रिश्ता कायम कर लें, जो चाहे कर लें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे अलावा किसी और के मत होना। वो जिस मासूमियत से कभी बात किया करती थी, आज तो बिल्कुल अलग रूप में लग रही थी, जैसे सारी मैच्योरिटी उसमें उतर आई। समरान ने जब ये सुना तो फौरन आगे होकर बैठा था। मोबाइल तो उसने एक तरफ ही रख दिया था। कहने लगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी बीवी हो और रहोगी। रही बात औरों की, तो हाँ, जब शौहर को अपनी बीवी से वो सुकून और वो इत्मीनान ना मिले जो उसके अंदर उधम मचा चुका हो, तो बाज़ दफा कुछ मर्द बागी होकर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने लगते हैं, ताकि वो सुकून उन्हें कहीं बाहर से भी मिले तो कम से कम वो खुद को तस्कीन तो बख्श सके। लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं गलत था। तुम सचमुच मेरे हवासों में छा चुकी हो। मैं चाहकर भी किसी और का सोच भी नहीं सकता। जितना मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, जितना समझता हूँ कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, तुम उतनी ही मेरी हवासों पर छाती जा रही हो। जरलाशी, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है तुमने, क्या खोल कर पिला दिया है तुमने। उसके गालों को अपने हाथों में थाम कर बोला तो जरलाशी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। जारिया जो बस उसके इंतजार में थी कि कब वो समरान को अपने काबू में कर ले और फिर समरान को ब्लैकमेल करे, उससे पहले ही समरान सुधर चुका था। जारिया का नंबर ब्लॉक करने के बाद उसने बड़े प्यार से जरलाशी को अपनी बाहों में भरा था। बच्चों की तरह कभी उसकी पलकें चूमता, कभी गाल और कभी गर्दन। कहने लगा, आओ मेरी गोद में बैठो। उसकी गोद में बैठ चुकी थी, उसके कांधे पर दोनों हाथ रखे, और वो मुस्कुराकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर फिर कहने लगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन अब वादा करो तुम बिल्कुल बीवी बनकर रहोगी, और एक अच्छी बीवी होने के नाते मेरी हर बात मानोगी, जो मैं कहूंगा वो करोगी। जरलाशी उसके बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, हाँ पक्का, आप जो कहोगे मैं करूंगी। सच्ची? मुस्कुराकर समरान ने उसकी जानिब देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, फिर कल तो संडे है, परसों ही तुम मेरे साथ जाओगी और दोबारा से मैट्रिक का दाखिला लोगी। तुम पढ़ाई करोगी तो न सिर्फ पढ़ाई करोगी बल्कि टॉप भी करोगी और डिग्री भी लोगी।
सरलाशी तो समझ रही थी कि शायद वो उससे वही डिमांड करेगा पहले की तरह कि बस आज रात मेरे साथ गुजारो, मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा या पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वो तो खुद को उसके लिए तैयार करके आई थी, मगर समरान की बातें सुनकर उसकी गोद से खड़ी हुई कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप? देखें, मैं आपके साथ सुहाग रात मनाने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अब आप ये जो कह रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। मैं बता रही हूँ आपको, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। वो मैथ के सवाल, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऊपर से वो बायो। तौबा तौबा, प्लीज ये सुन मत करें, चाहे इसके बदले में 5 रातों तक मुझे सोने ना दे, लेकिन ऐसा मत करें। समरान जी भर कर हंसा था, कहने लगा, वो तो हर रात वैसे ही, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। देखो, मैं नहीं चाहता कल को कोई बंदा कहे कि भाई समरान कितना पढ़ा लिखा और उसकी बीवी मैट्रिक फेल। देखो ना, कितना बुरा लगेगा ना। मगर वो तो एक बार फिर बच्चों की तरह उसकी गोद में घुसकर कहने लगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मैं नहीं पढ़ने वाली। आखिर में समरान कहने लगा, अच्छा, कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या कहेंगे उनको लोग? अरे इसकी माँ तो मैट्रिक फेल है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कोई तुम्हारे बच्चे को ऐसे मुखातिब करे? तो वो फौरन सीरियस हो चुकी थी, कहने लगी, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उन लोगों का मुंह तोड़ दूंगी। अब इतना भी मजबूर मत करें, ले ही लूंगी ये एडमिशन। वो उसके सीने में सर छुपा कर बोली। तो समरान भी जैसे पुरसुकून हो चुका था, उसे अपनी बाहों में भरकर उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा और फिर धीरे धीरे उसके वजूद में सरायत करता गया। जिस कदर खौफ सरलाशी को उस रात के बारे में था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। बड़े ही प्यार से समरान खानजादा ने उससे अपना हक वसूल किया था और फिर अगली सुबह से उनकी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी। वो खुद उसे दोबारा से एडमिशन करवा चुका था। ऑफिस से आता तो उसे खुद समझाता, पढ़ाई करवाता। इस बार जब उसने मैट्रिक के पेपर दिए तो उसने वाकई अपने स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की थी। समरान के साथ साथ बाकी भी घर के सभी अफराद ने उसके साथ ये डिमांड नहीं रखी थी कि अब बच्चा पैदा करके दो। न ही समरान ने उससे ज्यादा तंग किया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा तो सरलाशी मैच्योर हो चुकी थी। दिल में समरान के लिए मोहब्बत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और दोनों यूं ही अपनी जिंदगी की कामयाबियां समेटते हुए आगे बढ़ने लगे थे।